اور اب تو وہ ماحول نہیں رہا، اب تو استاد کے سامنے بھی بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، یقین مانیں استاد کا بھی اب ادب و احترام نہیں ہے۔ میں اپنے اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں، اسی علاقے کی۔ ایک قاری صاحب نا ہمارے یہاں کسی کے گھر پڑھانے جاتے تھے، اس نے بالکل ہلکی سی چپیٹ بچے کو ماری تو بات تھانے تک چلی گئی، قاری صاحب کو تھانے لے گئے، اور اس کی ماں پتہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی 8,000 کے آپ قاری صاحب ہیں اور 1.5 کروڑ کا میرا پتر ہے، خبردار جو آئندہ اس کی طرف میلی نظر سے دیکھا تو۔ جب آپ استاد کو یہ وقت دے رہے ہیں پھر علم نہیں آتا، جب آپ استاد کا ادب نہیں بٹھا رہے تو پھر علم نہیں آئے گا، اسے فیضان نہیں ملے گا، اسے علم کی چاشنی اور نور نہیں ملے گا۔ تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک اسکول ٹیچر جو ہے وہ اس کی ویڈیو چل رہی تھی، اسکول ٹیچر ماشاءاللہ باریش تھا، کچھ بال سفید تھے کچھ سیاہ تھے، اس کے سامنے کچھ 7-8 سال کا بچہ تھا اور ارد گرد جو ہے وہ کچھ جوان کھڑے تھے، چودھری ٹائپ کے آدمی، ان کے سامنے وہ بچہ نا اس ماسٹر کے منہ پر چپیڑے مار رہا تھا، اور چودھری پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں 10 پھر مارے گا ساڑھے بچے۔ اب یہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اسکول ٹیچر اگر ہاتھ لگائے گا تو یہ کیفیت ہے۔ میں نا ایک اچھے بھلے قاری صاحب کو جانتا ہوں، مطلب وہ بہترین قاری صاحب تھے، بڑے بہترین، اور بڑے بہترین انہوں نے بچے حافظ قرآن بنائے، مارتے بھی کافی تھے۔ میرا اختلاف تھا، یا میں نے کہا نہ مارا کریں یار، نہیں مارنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ مارتے تھے۔ چند دن پہلے ان کے پاس گیا تو کسی بچے کو کوئی نہیں مارا، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں نے کہا خیر ہے، تبدیلی آ گئی ہے، کیا ہوا؟ کہا جی حضرت چھوڑ دیں، اب نہ وہ بچے رہے، نہ وہ اسٹوڈنٹ رہے، نہ وہ استاد رہے۔ اب تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو مار پڑ رہی ہے تو پہلے ڈر جاتے تھے دوسرے، اب دوسرا بچہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہے، استاد کی تحقیر اور بےزتی کی جاتی ہے۔ اب استاد استاد نہیں رہا، اب بچے گویا کہ استاد بن گئے ہیں۔ اس طرح کا معاشرہ، جب کہ سونے محبوب نے تو دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس سے تم نے علم حاصل کرنا ہے نا، پہلے اسے دیکھ لو کہ کہیں بد عقیدہ نہ ہو، بد مذہب نہ ہو۔ فرمایا جب تم علم حاصل کرو تو پھر اس شخص کا ادب بھی کرو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن۔ حضرت زید جو کہ سرکار کے غلام ہیں، ان کے پاس یہ علم دین سیکھنے جاتے تھے، تعلیم حاصل کرنے جاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں جا کر استاد کے دروازے پر بیٹھ جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا بھی نہیں تھا، اور آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ کچیاں گلیاں ہوتی تھی، کہتے کھڑا رہتا، تھک جاتا تو بیٹھ جاتا، بیٹھ کر بھی تھک جاتا تو زمین پر لیٹ جاتا، گرد پڑ جاتی میری بالوں پر، میں جسم پر مٹی پڑ جاتی۔ جب حضرت زید باہر نکلتے تو کہتے کہ اے میرے محبوب کے چچا زاد بھائی، آپ مجھے فرما دیتے کہ میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ تو حضرت عبداللہ آگے سے عرض کرتے نہیں حضور، جس نبی کی تعلیم لینے آیا ہوں نا، اس نبی ہی کا فرمان ہے کہ اساتذہ کا اور علماء کا ادب کرو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ مولا کائنات کا فرمان آپ نے متعدد مرتبہ یہ سنا ہے، فرمایا جس نے مجھے 1 حرف پڑھایا وہ میرا استاد ہے، مشہور قول ہے۔ اب وہ چاہے مجھے بیچے یا اپنی خدمت کے لیے رکھ لے۔ ہمارے ہاں وہ ذہن ہی نہیں، کوئی استاد ہوئے گا، کار ہوئے گا، بس۔ اب بھید بھی آگے، بچے جرری ہو گئے، استاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور معاذ اللہ کالج کے جو پروفیسر ہیں، کتنی ساری ویڈیو ایسی ہیں کہ وہ استاد کو جو ہے ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں۔ سونے محبوب نے فرمایا جس نے عالم کی تعظیم اس کے علم کی وجہ سے کی، اور کسی بزرگ کی تعظیم اس کی عمر کی وجہ سے کی کہ وہ بوڑھا ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، فرمایا یہ شخص جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔
پہلے لوگ تعظیم بتاتے تھے، ادب بتاتے تھے، با ادب بناتے تھے۔ ہارون رشید کا بڑا نام ہے، یہ بڑا علم دوست بادشاہ بھی ہے، بڑا بادشاہ۔ اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروایا۔ چند دن بعد دل کے اندر خیال آیا یار وزٹ کر کے آتا ہوں، مدرسے کی پڑھائی ٹھیک بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مدرسے کا وزٹ کرنے آیا تو دیکھا کہ اس کا بچہ نا ہاتھ میں پانی کا برتن لیے استاد صاحب کو وضو کرا رہا ہے، اور استاد صاحب وضو کر رہے ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے بچے کو بلایا، ادھر آ، بلا کر نہ اسے زوردار تھپڑ مارا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ کے ساتھ پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ پاؤں کے استاد کے جو ہے وہ پاؤں دو، تاکہ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماحول دیا جاتا تھا باقاعدہ۔ اب تو استاد کو ڈانٹنا مہنگا پڑ جاتا ہے کہ ڈانٹا کیوں ہے تو نے ہمارے بچے کو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ناز و نخروں کے ساتھ پالا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یقین مانے پھر وہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے نا باپ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے۔ میں نے بتایا اب وہ اسٹوڈنٹ نہیں، اب وہ طالب علم نہیں رہے، بلکہ مجھے یاد آیا ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، یہ بڑے مالدار آدمی تھے، اللہ نے انہیں بڑا نوازا تھا۔ کہتے میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں حدیث کا علم سیکھوں یار۔ کہتے میرے دل کے اندر یہ تھا کہ میں اس سے حدیث پڑھوں کہ جس سے حدیث پڑھنے میں مجھے ایسا محسوس ہو کہ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، حدیث کی خوشبو آئے مجھے، میں حدیث سنوں تو مجھے لذت آ جائے۔ میں نے معلومات لی کہ اب کون سب سے بڑے جو ہے وہ محدث ہیں، جو حدیث بیان کرے تو مزے کو مزہ آ جائے۔ لوگوں نے بتایا اس وقت جو ہے امام احمد بن حنبل جو ہے وہ ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہاں ہیں؟ کہا اس وقت تو بغداد میں ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں نے رخت سفر باندھا، اس وقت جو ہے سواریوں پر سفر، کہتے ہیں پہلے سواری پر سفر کر کے درمیان میں سمندر تھا، اس پر کشتی پر بیٹھا تو عجیب حالات کے سمندر میں طوفان آیا اور ہماری کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ ہچکولے کھاتی کھاتی بڑی مشکل سے ہم ایک جزیرے پر پہنچے اور 1 ماہ ہم وہیں رہے۔ وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتے کھائے، کچھ گزارا ہوا۔ وقت گزرا تو 1 ماہ کے بعد نا ماحول صاف ستھرا ہوا تو ایک کشتی آئی، ایک جہاز آیا، اس میں ہم بیٹھے تو میں بغداد کی طرف گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ بغداد میں تو اب کرفیو نافذ ہے۔ جو بادشاہ ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بڑا خلاف ہے، اور آپ کے گھر کو اس نے جیل بنا دیا ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور پورے بغداد میں کرفیو ہے، اور امام احمد بن حنبل کا مدرسہ تو بند ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا یار، اتنی دور سے علم سیکھنے آیا تھا، حدیث سننے آیا تھا، لیکن کیا معاملہ ہے۔ کہتے سوچنے لگ گیا کیا ترکیب لڑاؤں کہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاؤں، کہا سبزی والا بن جاؤں، کوئی پھیری والا بن جاؤں، کیا کروں۔ کہتے ہیں بالآخر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ مانگنے والا بن جاتا ہوں۔ میں نے ایک پیالہ لیا اور اس پیالے کو گلے میں ڈالا، حالانکہ میں بڑا مالدار تھا، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، لیکن حدیث کی طلب کیسی تھی، علم کی جستجو کیسی تھی۔ کہتے ہیں پیالہ گلے میں ڈالا تو آپ کے گھر سے 3 گلیاں پیچھے ہی میں نے مانگنا شروع کر دیا، اور دروازہ لوگ کھولتے، 1 درہم اس کے اندر ڈالتے، میں دعائیں دیتا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آیا۔ میں نے صدا لگائی، امام باہر تشریف لائے، 1 درہم ڈالا تو جانے لگے۔ میں نے کہا حضرت میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں تو حدیث سننے والا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، کیا آپ مجھے حدیث سنائیں گے؟ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے یار، کتنے دن ہو گیا میں نے بھی کسی کو پڑھایا نہیں، مجھے بھی تم جیسا طالب علم چاہیے تاکہ سونے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سونی حدیثیں اسے میں سناؤں۔ کہتے میں روزانہ اسی حالت میں آ جایا کروں گا، کیونکہ باقاعدہ تو آ نہیں سکتا، اسی حالت میں آ جایا کروں گا۔ آپ درہم ڈالتے ڈالتے 2-4 مجھے سونے کی سونی باتیں سنا دیا کرے۔
کہتے ہیں میں روزانہ اسی طرح آتا رہا، اور 2 سال کا عرصہ گزرا، حالات نے پلٹا کھایا، بادشاہ بدلا، جو دوسرا بادشاہ آیا وہ بڑا آپ کا معتقد تھا، اس نے آپ کے مدرسے کو آباد کیا۔ جب لوگ بدلے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی پھر لباس بدلا، کیونکہ مال تو تھا میرے پاس پہلے ہی، میں بڑا مالدار آدمی تھا، لباس بدلا۔ اب امام محمد بن حنبل کا مدرسہ آباد ہوا، بڑے سارے لوگ بیٹھے تھے، تو میں بھی حاضر خدمت ہوا، تو مجھے دیکھ کر حضرت امام محمد بن حنبل نہ کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگایا، فرمایا لوگ طالب علم بن کر داخل ہوتے ہیں مدرسے میں، اور میرے پیارے سٹوڈنٹ تو علم لینے آیا ہے۔ لوگ لینے آتے ہیں، ہو سکتا ہے ملے یا نہ ملے، لیکن تجھے وہ علم عطا فرماؤں گا جو لوگوں کی نگاہوں سے بھی کشیدہ ہوتا ہے۔ یہ معیار تھا اس وقت کہ طالب علم کے سینے میں جستجو تھی کہ علم لینا ہے، اور استاد کا شفیقانہ انداز تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے۔